قبر پہ جو سوالات ہوں گے کیا ان کے لیے قبر کا ہونا لازمی ہے؟ جی کوئی لازمی نہیں، قبر تو ایک استعارہ ہے نا جی، یہ تو برزخ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المومنون آیت نمبر 100۔ ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک ان سین بیریئر ہے۔ وہ قبر مٹی کا ڈھیر بھی ہو سکتی ہے، وہ شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہوا میں راکھ کا ایئر کریش میں بکھرنا بھی ہو سکتا ہے، سمندر کے اندر غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جس جگہ بھی ہے آپ کے لیے وہی قبر بنا دے۔ ارے بھائی عوام آج کل کے پیروں فقیروں پر بھروسہ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ پرانے پیروں فقیروں پہ بھی بھروسہ کرتے ہیں آپ۔ ہاں یہ آج کل جعلی پیر، اور یہ ٹرم ہی غلط ہے بھائی، یہ شروع سے یہ سب کچھ ہی جعلی ہے۔ وہ ہمارے جو بھائی ہیں سائل الدین صاحب، ان کو بھی ہم نے کہا تھا یار آپ کہاں پہ اللہ کے بندو، وہ کہتے ہیں جی جس کی جعلی موجود ہو تو اس کی اصل بھی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اصلی بزرگ بھی ہوتے تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ اللہ کے بندے اصلی جو ہیں وہ انبیاء ہوا کرتے تھے، ان کی نقلیں یہ اتارتے ہیں۔ اصل غلاف کعبہ تھا، انہوں نے قبروں میں غلاف چڑھائے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں اصل انبیاء کرام ہوتے تھے، ان کے وضو کا پانی صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کے وضو کا پانی بھی کبھی کسی نے نہیں لیا۔ ہاں آپ کے پیر فقیر جو ہے نا یہ تھوکے ڈال ڈال کے آپ کو دے رہے ہیں، اور قبروں کو غسل دیا جاتا ہے، غلاف کعبہ اتار کے سال میں 2 دفعہ کعبے کو غسل دیا جاتا ہے، یہاں پہ مزارات کو غسل دیا جاتا ہے، اور وہاں غسل دینے والوں میں آپ کے سارے یہ وزراء شامل ہوتے ہیں، وہ خود گدیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، خواہ وہ نون لیگ سے ہوں، پیپلز پارٹی سے ہوں یا پی ٹی آئی سے ہوں، سارے اس امام کے اندر ننگے ہیں۔ تو وہاں کے بزرگان دین بھی یہی کچھ تھے، ان کے پچھلے بھی یہی تھے بھائی۔ یہاں پہ مولانا مودودی نے صحیح بات کی تھی کہ انڈیا پاکستان کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام نے انہیں قبول کر لیا ہوا ہے۔ ہاں کہ ٹھیک ہے تسی بھی کلمہ پڑھا ہے، چلو خیر ہے یار ہو گئے مسلمان، اسلام نہیں انہوں نے قبول کیتا، ہاں اسلام نے انہوں نے قبول کر لیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے جو علم والا شخص ان کے لیے تخت لایا تھا، کس طاقت سے لایا تھا؟ مسئلہ ہے کہ بیروی پیروں کو اس شخص سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو سرکار یہ تو پرانی بات ہے ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بریلوی سے دلیل پکڑتے ہیں تو بریلویوں کو بتائیں کہ انجینئر صاحب کے نیچے جو تخت ہے نا اتنا بڑا، یہ میں بھی یوں چٹکی میں لے کے آیا تھا سرگودے سے، تو کہیں مان لیں گے؟ پھر آپ نے دلیل دینی ہے جی وہ بھی لے کے آیا تھا، تو یہ کیا کہیں گے بریلوی آپ کو؟ کہیں گے وہ تو لے کے آیا تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، انجینئر صاحب ہمارے سامنے لے کے آئے تو پھر مانیں گے۔ تو سرکار تو آڑے بابے بھی ساڑھے سامنے لے آنا، لے آؤ اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر کے تھے مارگلا ہلز کے اوپر لے کے آؤ، میں مان لوں گا۔ تو اڈی ایویں مان لئیے، اپنے نامہ دے کلمے پڑھانا لے نہ سو ادھروں۔ باقی تخت بلقیس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، اس سے جو جو انہوں نے غلط رزلٹ نکالے میں نے ایک ایک چیز بالکل بیان کی ہے کھول کھول کے۔ موسیٰ اور خضر کا واقعہ علیہ السلام اور تخت بلقیس والا واقعہ، یہ دونوں الگ الگ میں نے اس پہ ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ والدین کو قبر میں کیسے سکون ملتا ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ۔ سب سے بڑی چیز تو دعا ہے جی۔ اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں، پہلے نمبر پہ دعا ہے، اس کے بعد صدقہ اور خیرات ان کی طرف سے کرنا، اور تیسری بات جو اولاد نیک اعمال کرتی ہے اس کا آٹومیٹکلی ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ باقی میری ویڈیو دیکھ لیں۔ قادیانیوں کے ساتھ کھانا پینا اور لین دین کا معاملہ رکھنا کیسے؟ جی اعلیٰ حضرت نے تو کہا ہے کہ قادیانی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہیں۔ یہ 1,00,000 دفعہ بھی ذبیحہ کے اوپر اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا۔ تو چونکہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، قادیانی سب کا یہی حکم ہے، تو یہ تو ہو گیا جنرل جواب۔ جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں تو قادیانیوں کو آپ سنگل آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک دنیا کے ہر انسان کے ساتھ آپ کھا پی سکتے ہیں، چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ صرف ذبیحہ کا ایشو ہے کہ ذبیحہ جو ہے وہ اگر کسی کافر کا ذبیحہ ہے وہ اللہ کے نام کا ہوگا تو کھائیں گے، ادروائز نہیں آپ کھائیں گے اگر وہ ذبیحہ کر رہا ہے۔ باقی جو عام چیزیں وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ 40واں اور تیجا کروانے کی کوئی بڑی وجہ؟ مولویوں کی روٹی روزی، اور کیا وجہ اس کی؟ آپ کو نہیں پتا؟ کیونکہ یہ سب کچھ چوری کو جا رہا ہے، جمراتے ہیں سب کچھ، اسلام میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
क्या इस्लाम में खड़े होकर गुस्ल करना जायज है? जी, इसमें तो कोई मान्यता नहीं। वो तो उस सूरत में है कि जब आप ओपनली किसी जगह गुस्ल कर रहे हैं तो पर्दे के लिए बैठ के गुस्ल करें। अदरवाइज जो हम गुस्ल करते हैं इसमें आप खड़े होकर करें और पूरे कपड़े भी उतार दें, कोई मसला नहीं है। हाँ, दरिया पे या तालाब पे जब नहाया जाए तो उस वक्त फिर आपने नीचे लुंगी बांध के रखनी है, बाकी कोई इसमें इशू नहीं है। इस तरह लोग पूछते हैं जी नंगे बदन क्या वुजू हो जाता है? जी वुजू हो जाता है जी। कपड़े चेंज करने से वुजू तो नहीं टूटता? नहीं जी, वुजू तो उसी चीज से टूटेगा जिससे टूटता है, कपड़े चेंज करने से क्यों टूट जाएगा? आपके बयान इंग्लिश में क्यों नहीं है? गैर मुस्लिम भी सुनने। जी हैं इंग्लिश में, जितने क्रिटिकल गैर मुस्लिमों से रिलेटेड है वो सब के सब इंग्लिश सब टाइटल के साथ आ चुके हैं। जब से अब वो सॉफ्टवेयर आया, वो चैट जीपीटी, हाँ, तो उसके साथ भी 1-2 वीडियोस आई हैं, कुछ अरसे में इंशाल्लाह और भी आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ये तो अल्लाह भला करे देवबंद शरीफ का उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। हाँ, और बरेलवियों ने लैपटॉप बना के हमें दिया, तो ये अल्लाह के फजल से ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। क्यों? हाँ, खिदमत तो इन्होंने सारी की है ना दीन की। ये अजमेर शरीफ वालों ने प्रिंटिंग प्रेस बनाया, बगदाद शरीफ वालों ने स्याही बनाई, आज बुखारी मुस्लिम प्रिंट होके हमारे सामने। हाँ जी, जी बुजुर्गां दी खिदमत एहतराम करना चाहिए जी, काफर बुजुर्गां दा एहतराम करना चाहिए। नहीं जी नहीं, उन्होंने खिदमत है लेकिन अकीदे ठीक नहीं, तुहाडे बाबे दे भी अकीदे ठीक नहीं। नहीं जी कलमा पढ़ा है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कलमा पढ़ा है, नहीं होता कीदा ठीक नहीं, तेरे बाबे का भी कीदा ठीक नहीं। ना से तो वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं, बल्कि द्यो के भी प्यो हैं। और ये द्यो देवबंद वाला। आपकी नजर में तावीज की क्या हैसियत है? तावीज लटकाना तो ये कोई साबित नहीं है। तावीज से मुराद अगर नबी इस्लाम के तावीजात है ना, वो है अल मुअव्विज़ात, आखिरी 3 सूरतें जो बुखारी में है, नबी इस्लाम 3-3 दफा पढ़ के हाथों पे फूंक के जिस्म पे मलते थे। 3 पनाह देने वाली सूरतें, ये असली तावीजात है। यूट्यूब पे मेरा क्लिप है नबी इस्लाम के तावीजात। ये लटकाना, पर्चियों पे लिखना नंबर, ये सब के सब बिदात हैं जी, इसका इस्लाम में कोई नहीं है। जामे तिरमिज़ी में आया कि काफरों से इतनी दूरी पर सुकूनत पजीर होना चाहिए कि एक दूसरे की आग भी ना देख सकें। फिर तो हम दुनिया में कहीं रह नहीं सकते। जाहिर है देवबंदी काफिर है बरेलवियों के नजदीक। मेरे मोहल्ले में देवबंदियों की मस्जिद है, मैं कहां जाके रहूं? हाँ, और देवबंदियों के नजदीक बरेलवी शैतानी लश्कर है, मुझे बताएं मैं कहां जाऊं? दोनों मिलके कहते हैं अहले हदीस जो है वो अंग्रेजों के एजेंट है। मैं तो खुद जेलम में काफरों में गिरा हुआ हूं। हाँ, अब ये मजाक तो नहीं मैं उड़ा रहा, ये रियलिटी है। आप लोग एक दूसरे को यही समझते हैं। तो चाहे आप मुसलमान काफरों में रहें या काफिर काफरों में रहें, कोई मान्यता नहीं है। आपने असल में खुद दीन के ऊपर चलना है। जी, जिस शख्स के हालात खराब हो, खाने को कुछ ना हो, क्या वो गैरुल्लाह का नाम का लंगर लेकर खा सकता है? अगर जिंदगी मौत की कशमकश बन गई है तो खा सकता है। वो तो आप मुर्दार भी खा सकते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से आज भी हर शहर के अंदर कई तंदूरों पे लिखा होता है उन्होंने कि आप अगर आपका पैसे नहीं, आपको रोटी फ्री मिलेगी। आज जेलम में भी इतने दस्तरखान चल रहे हैं पूरे मुल्क में। मैं नहीं समझता पाकिस्तान में कोई जगह है जहां पे इस तरह के दस्तरखान ना चल रहे हों। तो वो अल्लाह की रजा की खातिर लोग करते हैं। बाकी ये मज़ारात के ऊपर भी जो खाना पीना है ना, खाना अगर अल्लाह के नाम का है तो उस खाने को हम हराम नहीं समझते, उस एक्टिविटी को हराम समझते हैं। मैं तो 11वीं के खाने को भी हराम नहीं समझता। अगर कोई कहता है मैं ये अल्लाह के नाम की दे रहा हूं और इसका सवाब अब्दुल कादिर जिलानी को पहुंच रहा है, तो हमें इस एक्टिविटी से इख्तिलाफ है। मैयत की तरफ से सदका तो हो सकता है, लेकिन अगर वो कह रहा है मैं अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की दे रहा हूं, फिर हराम हो जाएगी। अगर कोई आम हालत में भी कमीज के बाजू फोल्ड करता है तो उसे भी नमाज में कमीज के बाजू सीधे करना जरूरी है? उसके लिए कोई जरूरी नहीं थी। अगर परमानेंटली फोल्डेड है ना तो वो उसी हाल, उसकी वो आम नॉर्मल हालत है, फिर वो ठीक है। स्कूल वाले सुन्नत के मुताबिक बड़े बाल नहीं रखने देते। यार ये बालों में ही सारी सुन्नत आपने डाल दी है। हाँ, सहाबा किराम में से बाल लोग जो है वो बाल नहीं भी रखते थे। मौला अली इस्लाम के बारे में अबू दाऊद में हदीस नहीं है कि वो तो सर के बाल मुंडवा दिया करते थे।
تو یہ وہ والی سنت نہیں ہے جس کے اوپر آپ ایک مصیبت کھڑی کریں. اس طرح کی جو سنت ہے وہ داڑھی ہے جس کے اوپر سختی سے عمل کرنا ہے آپ نے, جو فرض کے درجے میں, اور وہ بھی کم از کم اتنی ہو کہ اسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے. مٹھی داڑھی ہو تو سنت ہے, لیکن اگر آپ نے اتنی چھوٹی رکھ لی جس طرح یہ رکھی ہوئی ہے ہمارے اس نے رضوان نے رکھی ہوئی ہے آج کل کرکٹر جو ہے, یا شاہد افریدی صاحب نے, تو آپ گناہ کی کیٹیگری سے نکل جائیں گے. ہم مٹھی رکھتے ہیں تو افضل بات ہے. وسیلہ ڈالنا جائز ہے کیا کوئی حدیث ہے؟ وسیلے کی 5 اقسام جائز بھی ہیں, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. اور ان میں سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ نے کسی نیک آدمی سے جو دنیا میں موجود ہے جا کے دعا کروانی ہے. باقی یہ جو بزرگوں کے واسطے وسیلے ڈالتے ہیں اور وہ اللہ کو دھونس لگاتے ہیں, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. وسیلہ کے نام پر دھوکہ, تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. ولی اللہ کو ماننا جائز ہے جی, ولی اللہ کو ماننا تو بہت اچھی بات ہے, اللہ کے ولی, لیکن وہ شیطان کے ولی نہ ہو. اللہ کے ولی کہتے ہیں جی کتنے نے, جی ہے نے ابو بکر عمر عثمان علی, نہیں جی اگے ٹورو, اچھے اگے بھی ٹور رہے ہیں, حسن بصری, ابن سیرین, امام زین العابدین, امام جعفر, امام باقر, اگے ٹورو جی اگے بھی ٹور رہے ہیں, امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, اگے ٹورو, اگے کتنا بھی ٹوریے تو آڈے بابے تک نہیں جی ایسی پہنچنا. اس کی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے گارنٹی لی تھی صحابہ تابعین تبع تابعین تک, اس کے بعد کہا کہ جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, امانت میں خیانت کریں گے. 8 سے 1000 سال پہلے بھی جھوٹوں کا زمانہ ہی تھا. ہاں یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. گارنٹی پہلے 300 سال کی ہے, یا بالکل آخری زمانے کی گارنٹی ہے جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. بیچ میں جتنے لوگ ہیں بھائی ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, زیادہ تر فراڈی ہی ہیں.